الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 93 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس آیت کا کچھ حصہ زیر بحث آ چکا ہے۔ اس حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے، درا حالے کہ اس کی طرف کوئی وحی نہ آئی ہو، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو دعویٰ کرے کہ میں بھی اس جیسا کلام نازل کیے دیتا ہوں جیسا خدا نے نازل کیا۔ یہ قرآن مجید نے ان غلط نظریات کی طرف توجہ دلائی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابل میں پیش کیے جا رہے تھے۔ یہ در حقیقت وہ افواہات ہیں، یعنی جس وقت کوئی گروہ سنجیدگی سے جواب دینے کے بجائے، سوال کرنے کے بجائے، اشکالات پیش کرنے کے بجائے استہزاء کا رویہ اختیار کر لیتا ہے، تو اس طرح کے افواہات وجود میں آتے ہیں۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ ان افواہات کا حوالہ ہے، یعنی یہ بات کہہ دینا کہ میری طرف وحی آئی ہے درا حالے کہ اس کی طرف کوئی وحی نہ آئی ہو، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور جواب میں کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جو میں افواہات بک رہا ہوں یہ مجھ پر وحی کی گئی، تو ظاہر ہے کہ یہ غیر سنجیدہ لوگوں کا استہزاء کا، مخول کرنے، ٹھٹھا اڑانے کا طریقہ ہے۔ یہ جب اختیار کیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ مخاطبین سنجیدہ نہیں ہیں۔ چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے لکھا ہے کہ یہ ان افواہات کا حوالہ ہے جو قریش کے لیڈر بکتے رہتے تھے تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کا کوئی اثر قبول نہ کریں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی اپنی کوئی بات نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے۔ یعنی گویا وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ آپ اگر اپنی بات کو خدا کا کلام کہہ کے پیش کر رہے ہیں تو لیجئے ہم بھی پیش کیے دیتے ہیں، بلکہ خدا کا کلام ہے جو خدا کی طرف سے اس کے ایک فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی صداقت ظاہر ہوتی ہے، یعنی جب بھی کوئی حقیقت سامنے لائی جاتی ہے، کوئی سچائی بیان کی جاتی ہے، وہ علم کی کسی شاخ سے تعلق رکھتی ہو، وہ سائنسی ہو، وہ معاشرتی یا سماجی علوم سے تعلق رکھنے والی ہو، یا اس میں مذہب کی کوئی تعبیر پیش کی جائے، مذہبی حقائق کا کوئی پہلو نمایاں کیا جائے، پہلے سے موجود کسی کتاب الہی کی شرح و تفسیر کی جائے، علم کے کچھ نمایاں آثار کی طرف توجہ دلائی جائے، کوئی بھی صداقت جب ظاہر ہوتی ہے تو جن لوگوں کے پندار پر اس کی زد پڑتی ہے، یعنی یہ بڑی ہی نازک چیز ہے۔ آپ کوئی بات کہتے ہیں، اس سے دوسرے کے اندر جو اپنے نفس کی برتری کا احساس ہے وہ مجروح نہیں ہوتا، تو آپ کی بات نہ بھی مانی جائے تو اسے ایک متوازی بات کی حیثیت سے قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جس وقت کوئی بات، کوئی صداقت، کوئی حقیقت سامنے آتی ہے اور اس کے برخلاف چیزوں کو ماننے والے لوگوں نے جو اپنا اثر و رسوخ قائم کر رکھا ہوتا ہے، جو ان کی حیثیت معاشرے میں مانی جا رہی ہوتی ہے، اس پر زد پڑ جاتی ہے۔ یہ عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی صداقت ظاہر ہوتی ہے تو جن لوگوں کے پندار پر اس کی زد پڑتی ہے، اور یہ لازماً پڑتی ہے، اس لیے کہ جب مخاطبین موجود ہوں گے
تو سارے عوام تو نہیں ہوں گے، ان میں لیڈر بھی ہوں گے، زعماء بھی ہوں گے، ان میں علماء بھی ہوں گے، مذہبی پیشوا بھی ہوں گے، ان میں بڑے بڑے مفکرین بھی ہوں گے، وہ زندہ سامنے موجود ہیں۔ اب ایک صداقت ظاہر ہوئی ہے، اگر اس صداقت کو اس کے تمام لوازم کے ساتھ مان لیا جائے تو لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ حضرت جو ہمیں باتیں سنایا کرتے تھے اور یہ جو استدلالات پیش کیا کرتے تھے اور یہ جن عجائب سے ہم کو متعارف کرایا کرتے تھے، یہ دیکھیے وہ تو خواب و خیال ہو گئے۔ تو اس سے صرف یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس نقطۂ نظر کی تغلیط ہوتی ہے، جو اشخاص مقابلے میں موجود ہیں ان کے پندار پر چوٹ پڑتی ہے۔ ایک آدمی فقیہ شہر کہلاتا تھا، وہ فلاں اور فلاں علم کا ماہر سمجھا جاتا تھا، اس کو ایک بڑے دانشور کی حیثیت حاصل تھی۔ اب جن مقدمات پر وہ یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا ان میں سے کسی کی تغلیط ہو گئی۔ یعنی ایک شخص اگر لوگوں کو روزانہ یہ بتاتا ہو کہ جب پورا عالم اس زمین کے گرد گھومتا ہے جو کائنات کا مرکز ہے، تو اندازہ کیجئے کہ اس سے اس کی کیا حیثیت بنتی ہے، اور اس پر ایک پورا فلسفہ بیان کر رہا ہو اور اس کو ایک بڑے فلسفی اور مفکر کی حیثیت سے لوگ سن رہے ہوں، مان رہے ہوں، اور کوئی شخص آ کے اس صداقت کا اظہار کر دے کہ سارا عالم اس زمین کے گرد نہیں گھوم رہا، یہ خود اس پورے عالم میں ایک نظام شمسی کا حصہ ہے اور اس میں آفتاب کے گرد گھوم رہی ہے، تو اندازہ کیجئے کہ کس کس کے پندار پر کیا چوٹ پڑے گی۔ اس میں پھر مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ سادہ علمی حقیقت ہے، آئیے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ یہ تربیت اگر نہیں کی گئی اور پہلے سے موجود چیزوں کے بارے میں اس پر اجماع ہے، اس پر بڑے بڑے لوگ بات کرتے رہے ہیں، عظیم الشان شخصیتیں یہی کہتی رہی ہیں، پھر یہ کہ ان کے بارے میں جو افسانے ہیں وہ شب و روز سنائے گئے ہیں، کسی کی عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نمازیں ہوئی ہیں، کسی کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی ہے، کسی کی سبقت فی الدین کی داستانیں زبان پر ہیں، کسی نے کنویں کے اندر بیٹھ کر پوری کتاب لکھوا دی ہے، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان شخصیات کے ساتھ تعلق خاطر رکھنے والے اور ان کی بنیاد پر اپنی بڑائی کا احساس رکھنے والے پھر اس صداقت کو، جو ہو سکتا ہے کسی عام سے آدمی کی طرف سے سامنے آ جائے، آسانی کے ساتھ قبول کر لیں۔ یہ عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی صداقت ظاہر ہوتی ہے تو جن لوگوں کے پندار پر اس کی زد پڑتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کے مقابل میں بے بس محسوس کرتے ہیں، یعنی اب بات کہنے کی باقی نہیں رہی۔ صداقت اصل میں انتہائی سادہ چیز ہوتی ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے بے شمار پیچیدگیوں سے نکال کر کسی شخص نے ہمیں سیدھے راستے پر کھڑا کر دیا ہے۔ اسی لیے آپ اگر غور کیجئے تو پیچیدہ راستوں کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے۔ ایک آدمی آپ کو کہتا ہے ادھر سے نکلیے، ادھر سے جائیے، یہ دیکھیے کیا بھول بھلیاں ہیں، اور اس میں توحید کی دعوت کوئی لے کر کھڑا ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، تو ایک سیدھی راہ، یہ سیدھی راہ، یہ سیدھا راستہ چونکہ ایک سادہ حقیقت کے طور پر سامنے آتا ہے، تو پہلے پہل اس کا مذاق اڑانے کے لیے یہی تعبیر بھی اختیار کی جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، نہ وہ فلسفہ، نہ وہ حکمت، نہ وہ پیچیدگی، نہ ان پیچیدگیوں کا احساس جن میں ہم پڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ ان سے محبت ہو چکی ہوتی ہے، درحال کہ ان میں صداقت کا عنصر نہیں ہوتا۔ تو صداقت سادگی سے سامنے آتی ہے، اور چونکہ انتہائی سادگی سے سامنے آتی ہے اس وجہ سے مخاطبین کو بے بس بھی کر دیتی ہے۔ وہ جب بے بس محسوس کرتے ہیں تو اسی طرح کی دھونس سے وہ اپنا بھرم قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو اوپر کہا ہے نا کہ ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی اور ادھر مقابلے میں یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہم فرما رہے ہیں یہ بھی آسمان کی وحی ہے، چلیے ہم بھی دعویٰ کیے دیتے ہیں، یا اور اس طرح کی کوئی بات کہہ دی، تو یہ افواہات ہیں۔ وہ اپنا بھرم قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے دام فریب میں پھنسے ہوئے عوام ان کی صلاحیتوں سے مایوس ہو کر اس صداقت کو اختیار نہ کر لیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب ایک معاملے میں یا دو معاملات میں یہ اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ جن کو ہم بڑی چیز سمجھتے تھے، یہ دیکھیے وہ تو ایسی احمقانہ باتیں کہتے رہے، تو پھر اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ باقی باتوں کو بھی سننے سے انکار کر دیں گے
اور جس کی ایک دو باتوں کی سچائی نے ان کو متاثر کیا ہے اس کی باقی باتوں کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس قسم کی نمائشی اور ادعائی شاہ زوری، یعنی اس موقع پر جو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے تضحیک کا، استہزاء کا، تحقیر کا، یہ جو انداز ہے، یہ نمائشی اور ادعائی شاہ زوری اصل حقیقت کے مقابل میں کیا کام دے سکتی؟ یعنی آپ دعویٰ کر رہے ہیں، ادعا کر رہے ہیں ایک چیز کا، اور اسی چیز کو اپنا زور، اپنا کمال سمجھ رہے ہیں، تو اصل حقیقت کے مقابل میں یہ کیا کام دے سکتی ہے اور کتنے دن کام دے سکتی ہے؟ بالآخر ان زبان کے سورماؤں کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے۔ یعنی آخر کار اگر وہی اسلوب اختیار کر لیا جائے جو قرآن نے اختیار کیا، جو داعی حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ اعلیٰ اخلاق پر قائم رہیے، اپنی بات استدلال کے ساتھ بیان کیجیے، دوسرے کے اوپر کبھی حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کیجیے، کبھی ذاتیات پر اترنے کی جسارت نہ کیجیے، جس طرح کے بات کہنی ہے خالص علم کی زبان میں استدلال کے ساتھ اپنی بات کہتے رہیے، تو جلد یا بدیر اس طرح کے سورما میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی اس جیسا کلام نازل کیے دیتا ہوں جیسا خدا نے نازل کیا ہے۔ یعنی کبھی یہ کہے کہ مجھ پر بھی وحی آ گئی ہے جیسے آپ پر آئی ہے، اور کبھی کہے کہ یہ دیکھیے آپ فرمائیے، ہم بھی کسی کو پیغمبر بنا کے وہی کام کر ڈال دیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پروردگار نے کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ محض افوات ہیں، اور جس طرح کہ میں نے استاد امام کے حوالے سے بتایا کہ یہ افوات اچھے بھلے لوگوں سے کب صادر ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت صادر ہوتے ہیں جب ان کے پندار پر چوٹ پڑتی ہے۔ تو ارشاد ہوا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اب مجھے یا آپ کو تو جواب نہیں دینا، عالم کا پروردگار جواب دے رہا ہے ان افوات کا۔ تو ارشاد فرمایا اور کبھی تم دیکھتے جب یہ ظالم، یعنی اس وقت تو ان کی زبان پر یہ افوات ہیں، لیکن کبھی تم دیکھتے جب یہ ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے، فی غمرات الموت، اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے مطالبہ کر رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، لاؤ اپنی جانیں حوالے کر دو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہارے اس جرم کی پاداش میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ پر ناحق تہمت باندھتے تھے، وَكُنْتُمْ مَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کی آیتوں سے متکبرانہ اعراض کرتے تھے۔ یعنی پھر یہ کہا جائے گا، اس وقت تو یہ افوات ان کی زبان پر ہیں، اس طرح استہزاء کر رہے ہیں، اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں، اس طرح پیغمبر کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ ایک دن کہاں کھڑے ہوں گے، وہاں واسطہ کس ہستی سے ہوگا۔ فرمایا اور کبھی تم دیکھتے، اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ شرط ہے اور آگے اسی کا بیان ہے۔ اس کا جواب اس لیے حذف کر دیا ہے کہ جس ہولناکی کو چشم تصور کے سامنے لانا پیش نظر ہے وہ الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتی تھی۔ یعنی یہ کہا کہ اور اگر کبھی تم دیکھتے، اور کبھی تم دیکھتے، اب کیا دیکھتے وہ تو بیان کر دیا، پھر ہوگا کیا اس کو حذف کر دیا، اس لیے کہ وہ ہولناکی جو ہے وہ الفاظ کے سانچے میں ڈھالی نہیں جا سکتی۔ تو قرآن مجید میں یہ اسلوب کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے کہ ایک چیز الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتی تو اسی طریقے سے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ انسان جب غصے کی شدت میں
اس طرح کے جملے بولتا ہے، اگر تم میرے ہاتھ آئے، تو اب آگے اگر الفاظ بولے جائیں تو وہ اس غصے، اس کے پیچھے کار فرما قوت وہ اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے۔ تو ایسے موقعوں پر پھر شرط ہی کو بیان کر کے خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ اس سے مخاطبین خود سمجھ لیتے ہیں کہ متکلم کیا کہنا چاہتا ہے، اور وہ بات کے جو شاید بیان کی جاتی تو ایک پیراگراف میں بھی بیان نہ ہوتی، وہ محض خاموشی کے ایک لمحے میں بیان ہو جاتی ہے۔ تو جب الفاظ کسی چیز کو اپنی گرفت میں لینے سے قاصر رہ رہے ہوں تو اس میں یہ اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت میں یہ فرمایا تھا کہ یہ جو جرم کر رہے ہیں، یعنی اللہ پر ناحق تہمت باندھنے کا جرم، اس کی آیتوں سے متکبرانہ اعراض کرنے کا جرم قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا تھا، اللہ کی آیتیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ یہ یوں نہیں تھا کہ کسی غار سے نکل کر کوئی آدمی یہ بتا رہا ہے کہ میں نے ایک فلسفہ تراشا ہے، میرے اوپر ایک بات واضح ہوئی ہے، میں نے اس دنیا کا اور اس کے علوم کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے۔ جو بات کہی جا رہی تھی وہ عالم کے پروردگار کی طرف سے کہی جا رہی تھی، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، یہ اس کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابل میں یہ افواہات تھیں، اس کے مقابل میں یہ پندار تھا، اور اس کے مقابل میں یہ تکبر تھا۔ تو یہ ارشاد ہوا تھا کہ ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے ذلت کا عذاب اس لیے کہ ان متمردین نے خدا اور اس کے رسول کے مقابلے میں سرکشی اور تکبر کا رویہ اختیار کیا تھا۔ تو اس سے گویا یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ یہ جو ذلت کا عذاب، شدید عذاب، دردناک عذاب کی تعبیریں ہیں، ان کے مقابل میں جو جرم ہے وہ عام جرم نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عفو درگزر ہے۔ یعنی بندہ اس پر سچا اعتماد رکھتا ہے، اللہ سے سچی محبت رکھتا ہے، اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہے، اس قادر مطلق کے مقابلے میں عاجز مطلق کی جگہ پر کھڑا ہے، غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، جذبات کا غلبہ ہو گیا ہے، خواہشوں سے مغلوب ہو کر کوئی بات کر بیٹھا ہے، وہ ایک بالکل مختلف رویہ ہے۔ اس میں عفو درگزر ہی درگزر ہے، اس میں تو یہ صدا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اس میں تو دامن رحمت کی وسعتیں مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اس کے مقابل میں اگر تکبر ہے، حقیقت کو جاننے کے باوجود استہزاء ہے، اگر مخاطبین کے مقابلے میں اس طرح کی انانیت کا اظہار ہے معاف کیجیے گا، تو پھر یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو سخت عذاب کی تصویریں ہیں یا اس کی وعید ہے، یا جس طرح یہاں کہا ہے کہ عذاب الہون، ذلت کا عذاب، یہ مقابل میں کس جرم کا ذکر کر رہا ہے؟ استکبار کا جرم۔ یعنی حقیقت واضح ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن چونکہ پندار پر چوٹ پڑ رہی ہے، چونکہ بنا بنایا سب کچھ غارت ہو رہا ہے، جو حیثیت بنائی تھی، ایک فقیہ تھا، ایک عالم تھا، ایک دانشور تھا، ایک پروہت تھا، ایک پوپ تھا، اس کی غلطی واضح ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ پندار پر چوٹ پڑتی ہے۔ اس موقع پر جو رویہ سامنے آتا ہے، یہ رویہ خدا کے ہاں ناقابل معافی ہے۔ ورنہ اگر انسان عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور مان لے اس بات کو کہ مجھ سے چوک ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں واقعتاً اس بات کو نہیں سمجھ سکا، اور اس پر اللہ کا شکر بجا لائے کہ کسی نے توجہ دلا دی ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو پھر اللہ کے ہاں عفو درگزر ہی عفو درگزر۔ اور آخر میں یہ کہا تھا وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، یعنی ایک ناحق تہمت باندھتے تھے، ظاہر ہے کہ یہ شرک کا بیان ہے، ادھر توحید پیش کی جا رہی ہے، مقابل میں شرک ہے، تو یہ اللہ پر ناحق تہمت باندھنا ہے، یعنی تقولون علی اللہ غیر الحق۔ قرآن مجید کی شرک پر یہی تنقید ہے۔ اس کائنات کا مطالعہ، اس کا تجزیہ، اس کا انالیسس، اور خود اس میں مخلوقات کا تجزیہ انسان کو لازماً اس نتیجے پر پہنچا دیتا ہے کہ جو ایک
غیر معمولی ذہانت، جو غیر معمولی ریاضی، جو غیر معمولی قوانین اور جو ڈیزائن اس کے اندر پایا جاتا ہے، انٹیلیجنٹ ڈیزائن، جو حکمت اس میں موجود ہے، یہ کسی حکیم کے بغیر، کسی علیم ہستی کے بغیر یہ وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انکار کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کا بیان، اللہ پر ایمان یا اللہ پر ایمان سے انکار، یہ وہ چیز ہے کہ جو استدلال کا تقاضا کرتی ہے، اور جس میں کوئی شخص گفتگو کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس ماننے کے یہ دلائل ہیں، یا وہ کہہ سکتا ہے کہ نہ ماننے کے بارے میں میرے شکوک کی بنیاد یہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن شرک ناحق تہمت ہے، اس لیے کہ یہاں آپ اپنے کسی تردد کا اظہار نہیں کر رہے، کسی موجود کا اس کے عقلی نتیجے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انکار نہیں کر رہے، یہاں آپ اپنی طرف سے ایک دعویٰ کر رہے ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں کہ خدا نے فلاں کو یہ حیثیت دی ہے، فلاں کو اپنا اوتار بنایا ہے، فلاں کو یہ تاج پہنایا ہے، فلاں کو یہ اختیارات دیے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس واضح قطعی دلیل ہونی چاہیے، کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے۔ تو جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ اگر غلط بات بیان کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ نے اللہ کی کتاب سے یا پیغمبروں کے علم سے کوئی بات پیش نہیں کی، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ ناحق تہمت باندھ رہے ہیں، آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں، آپ ایک جھوٹی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ تردید شرک میں قرآن مجید کا استدلال ہے، جس کو مختلف پہلوؤں سے پیش کرتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں کیا ہے؟ اس کے مقابل میں ظاہر ہے کہ استکبار ہے۔ تو اس پر یہ نوٹ ہے کہ اصل الفاظ ہیں وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، ان کا صلہ دلیل ہے کہ تستکبرون کا لفظ یہاں اعراض کے مفہوم پر بھی مشتمل ہے۔ یہ بھی عربیت کے ادا شناسوں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ یہاں تستکبرون پر ان کا صلہ آ گیا ہے۔ یہ جو انگریزی زبان میں پروپوزیشنز ہوتی ہیں، تو اسی طرح عربی زبان میں جو صلات آتے ہیں، اس پر ان کا صلہ آ گیا ہے، اور یہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ جب مناسبت نہیں رکھتا تو عربیت کا اسلوب یہ ہے کہ پھر کوئی اور فعل اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، تو یہاں اصل میں اعراض کا فعل چھپا ہوا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فعل لے لیا، دوسرے کا صلہ لے لیا، اور اس طرح ایجاز کے ساتھ کم سے کم الفاظ میں وہ پوری بات بیان ہو گئی، جس کے لیے دو الگ فعل استعمال کرنے پڑتے، دو الگ صلے استعمال کرنے پڑتے۔ تو یہ اس میں خوبی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اور اس کی آیتوں سے متکبرانہ اعراض کرتے تھے، تکبر کے ساتھ اعراض کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لو بالآخر ویسے ہی اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے ہو، یعنی بات کو وہاں سے اٹھایا قرآن مجید نے اور گویا میدان حشر میں لے گئے۔ اب وہ تصویر سامنے آ گئی، لو بالآخر ویسے ہی اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے ہو، جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، یعنی یہ اب خالی ہاتھ ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ دنیا کی وہ نعمتیں، دنیا کا وہ اقتدار، دنیا کی وہ شانیں، وہ سب وہیں رہ گئی، ان کو پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وہ تمہارے مذمومات و تصورات، وہ تمہاری حیثیت، وہ تمہارے بارے میں لوگوں کے خیالات، وہ تمہاری زعامت جس پر کسی زمانے میں فخر کرتے تھے، سب پیچھے رہ گیا۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں اب ہمارے سامنے کھڑے ہو، نہ تمہارا جتھا تمہارے ساتھ ہے، نہ پیروکاروں کے نعرے ہیں، نہ تمہاری تقلید کرنے والے ہیں، نہ وہ مریدوں کی جماعتیں ہیں، تنہا کھڑے ہو۔ دیکھیے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، جیسے پیدا کیا تھا، تنہا وجود میں آئے تھے، بالکل بے بس، بالکل ناتواں، اب پھر اکیلے کھڑے ہو۔
کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے، کما خلقناکم، جیسے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا اور سب کچھ پیچھے چھوڑ آیا۔ یہ جو اسلوب تبدیل ہوا ہے، یعنی پیچھے بات ہو رہی تھی اور کبھی تم دیکھتے جب یہ ظالم یہ کر رہے ہوں گے، اب وہ ظالم سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور حشر کا میدان گویا برپا ہو گیا ہے۔ تو یہ اسلوب میں تبدیلی جو کی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے پیچھے غائب کا اسلوب تھا، اس کے بجائے حاضر کا یہ اسلوب اگر غور کیجئے تو ان کے انجام کی ہولناکی کو اس طرح نگاہوں کے سامنے لے آیا ہے گویا قیامت آ گئی اور ان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت ایک داستان سنائی جا رہی تھی، یعنی یہ ہوگا، اب گویا ہو گیا، اور اس طرح وہ تصویر سامنے آ گئی۔ وہ کھڑے ہیں، تنہا کھڑے ہیں، بے بس کھڑے ہیں، کوئی جتھا نہیں ہے، کوئی پیشواؤں کے پیچھے مریدوں کی جماعت نہیں ہے، وہ طاقت، وہ اقتدار سب ہوا ہو گیا، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آج تنہا خدا کے سامنے کھڑے ہیں۔ خولناکم وراء ظہورکم، یعنی جو کچھ تمہیں دیا تھا سب پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وما نرا معکم شفعاکم الذین زعمتم انکم فیکم شرکاء، اور تمہارے ساتھ ہم تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ یعنی اکیلے آئے ہو، وہ کہاں گئے جن کو تم نے ہماری خدائی میں شریک بنا دیا تھا، جو ہمارے ساجی بنا دیے گئے تھے، جو اس کائنات کے تنہا پروردگار کی خدائی میں شریک ٹھہرا دیے گئے تھے؟ وہ تو بڑی چیز تھے، تمہیں بڑا اعتماد تھا ان پر، تم تو ان کا دامن پکڑے ہوئے تھے، تم تو ان کی منقبتیں پڑھتے تھے، ان کے لیے شاعری کرتے تھے، تم تو ان کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے تھے، تم تو ان کے آستانوں پر جبین سائی کرتے تھے۔ تمہارا خیال تو یہ تھا کہ وہ دائیں بائیں تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ تمہارے مشکل کشا اور وہ تمہارے داتا کہاں گئے؟ ہم دیکھ نہیں رہے، تمہارے گرد و پیش میں وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے، تمہارے وہ شرکا کہیں نہیں ہے، وہ جن کی طاقت، جن کے اقتدار، جن کے خدا کی طرف سے اختیارات کے قصے سناتے تھے، رات رات بھر مجلسیں گرم کرتے تھے، کہاں گئے؟ نظر نہیں آ رہے، تنہا کھڑے ہو، ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز لے کر نہیں آئے، اس وقت فرادا۔ ارشاد ہوا لقد تقطع بینکم، تمہارے سب رشتے ٹوٹ گئے، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یعنی بڑے تعلقات تھے وہاں، کوئی پیر بھائی تھا، کوئی راہ کا مسافر تھا، کوئی جماعت کا ساتھی تھا۔ اس موقع کے اوپر تو یہ جو مجالس تھیں، ان مجالس میں تمہارے تعلقات و روابط تھے، اور پھر اس کے ساتھ وہ قبیلے، وہ خاندان، وہ جن کے بلبوتے کے اوپر تم اکڑتے تھے، وہ سب کدھر گئے؟ سب رشتے ٹوٹ گئے۔ اور ارشاد ہوا وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو کچھ تم گمان کیے بیٹھے تھے وہ سب تم سے جاتے رہے، اور جو کچھ گمان تم کیے بیٹھے تھے وہ سب تم سے جاتے رہے، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اس پر ایک نوٹ ہے، اصل میں تقطع بینکم کے الفاظ آئے ہیں، ان میں فاعل ہمارے نزدیک حذف ہے، یعنی تقطع بینکم الحبل، رشتہ ٹوٹ گیا، رسی ٹوٹ گئی، تعلق ٹوٹ گیا۔ تو اس میں بھی عربیت کے طریقے کے اوپر فاعل کو حذف کر دیا ہے۔ یہ عربی زبان کے طالب علموں کے لیے توجہ کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد یہ جو فرمایا کہ اور جو کچھ گمان تم کیے بیٹھے تھے وہ سب تم سے جاتے رہے ہیں، یعنی تمہارے شریک ٹھہرا کر اور قیامت میں انہیں اپنا شفیع سمجھ کر جو گمان کیے بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانا اور قیامت کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ شفاعت کریں گے، عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو بات نہیں کرنے دیں گے، ان کی بات وہاں کہاں ٹالی جائے گی، ان کے سامنے تو محشر کی ساری بساط الٹ دی جائے گی، وہ سارے گمان کدھر گئے؟ کوئی نہیں ہے، ایک تنہا پروردگار ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کا حکم ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کی رحمت کا انتظار ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تم ہو اور وہ پروردگار ہے۔ تو جب بات یہاں پہنچا دی تو اس کے بعد گویا پھر استدلال شروع کیا۔ یہ قرآن مجید کے اسلوب کی کمالات ہیں، یعنی ایک بات اٹھائی
استدلال کیا آفاق سے، انفس سے، قدرت کی نشانیوں سے، جب ذہن کو جھنجھوڑا تو اس کے بعد مخاطبین کی طرف توجہ کر کے ان کے اعتراضات لے لیے، جوابات دیے، تبصرہ کیا، ان کو ایک دنیا دکھائی، یہاں سے اٹھایا آخرت میں لے گئے، پھر استدلال شروع ہو گیا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ یعنی یہ کن شرکاء کے پیچھے جا رہے ہیں؟ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ یہ دانہ اور گٹھلی ہے تو چھوٹی سی چیز، لیکن ایک دنیا ہے، ان سے نمودار ہوتی ہے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت، یعنی وہ تمہارے شرکاء، وہ تمہارے داتا، وہ تمہارے مشکل کشا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، اور وہی مردہ کو زندہ سے نکال لانے والا ہے۔ یہ تھوڑا سا اسلوب کو تبدیل کیا ہے، اس پر میں نے جو نوٹ لکھا ہے وہ ابھی میں سناتا ہوں، یعنی اس میں کیا بلاغت ہے، کس پہلو سے اس کو نمایاں کیا ہے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی ایک چھوٹے سے دانے اور چھوٹی سی گٹھلی کو دیکھو۔ دانہ جو بعض اوقات رائی کے برابر ہوتا ہے اور کبھی کچھ بڑا، گٹھلی جو کبھی پور کے برابر ہوتی ہے اور کبھی کچھ بڑی، یعنی ایک چھوٹے سے دانے اور چھوٹی سی گٹھلی کو دیکھو، اسے زمین کی تہوں میں پھاڑ کر، یعنی اس کو ہم مٹی میں دبا دیتے ہیں اور وہاں زمین کی تہوں میں وہ پھٹتی ہے، اسے زمین کی تہوں میں پھاڑ کر اس سے درختوں اور پودوں کی کونپلیں کون نکالتا ہے؟ یہ تمہارے شرکاء نکالتے ہیں، یہ تمہارے مشکل کشا نکالتے ہیں، یہ جن کے افسانے سناتے ہو وہ نکالتے ہیں۔ یہ خدا ہی کی قدرت ہے کہ اس نے ایک بیج اور ایک ایک گٹھلی میں یہ صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں، یعنی وہ ننھا سا بیج، وہ رائی کے دانے کے برابر بیج، اس کے اندر ایک پورا کا پورا برگد چھپا ہوا ہے۔ دیکھتے ہو یہ خدائی کی قدرت ہے کہ اس نے ایک بیج اور ایک ایک گٹھلی میں یہ صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں۔ پھر وہی ہے جو اپنی کائنات کی ہر چیز کو ان کی صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لیے امر فرماتا ہے، یعنی ایک خدا کا امر ہے جو ہر چیز میں نازل کر دیا گیا ہے۔ یہ جانتے ہیں یہ امر کیا ہے؟ وہی جس کو جو خدا کو نہیں ماننا ہوتا تو قانون قدرت کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا مادہ، زمین کے اوپر سے ایک مٹھی بھر راگ اٹھائیے، اس کا تجزیہ کیجئے، اب بتایا جاتا ہے کوئی 92-93 عناصر جو ہیں ان کی آپ فہرست بنا لیں گے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ بے جان۔ اس کے اندر ایک امر نازل کر دیا گیا ہے، وہ قانون قدرت جو پھر وہ سب کچھ کرتا نظر آ رہا ہے، جس میں گٹھلی پھٹ رہی ہے، جس میں دانہ دو شاخ ہو رہا ہے، جس میں سے کونپل نکل رہی ہے، اور پھر وہ اپنے بنائے ہوئے راستے کے اوپر چل رہی ہے، اپنے بنائے ہوئے راستے کے اوپر چل، قدر فہدا، اس کے لیے جو اندازہ مقرر کر دیا گیا ہے، جو راستہ طے کر دیا گیا ہے کوئی جو اس سے اس کو ہٹا سکے؟ چل رہی ہے اس کے اوپر۔ پھر وہی ہے جو اپنی کائنات کی ہر چیز کو ان کی صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لیے امر فرماتا ہے۔ چنانچہ یہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ خدا پر سچے ایمان کے لیے دو چیزوں کا ماننا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ الا لہ الخلق، اس کی تخلیق میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، اور وَلَهُ الْأَمْرُ، اور یہ امر بھی اسی کا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ اس نے مادے کو وجود بخش دیا ہے، بلکہ اس کے اندر یہ امر بھی ودیت کر دیا ہے، جس سے وہ صلاحیتیں ایک خاص قانون کے مطابق نمایاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ بے جان مادے ہیں کہ جن کے باہم ملنے سے وہ بیضہ وجود میں آتا ہے اور وہ نطفہ وجود میں آتا ہے، جن کے ملاپ سے زندگی شروع ہوتی ہے، ان کے اندر ان کے ملاپ کے ساتھ ہی وہ امر بھی آ جاتا ہے، آپ سے آپ آتا ہے، تم نہیں جانتے کب آتا ہے، کہ جو ان کو کہتا ہے کہ اب جیتے جاگتے انسان کو تخلیق کر دو۔ تو یہ جو امر ہے جس کو ہم اپنی حقیقت
کہ اندھے پن کا مظاہرہ کرنے کے لیے قانون قدرت کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ دیکھو کہ اس میں کیا علم ہے، کیا حکمت ہے، کیا ڈیزائن ہے، کیا ریاضی ہے، کیا اوکلیدس ہے، تجزیہ کر سکتے ہو اس کا؟ یہ تم کیا کرتے ہو؟ یعنی مادے کی اجزاء، یہ سبزی، یہ گوشت، یہی ہے، یہی مٹی پانی سے بنی ہوئی چیزیں ایک فیکٹری میں اپنے سامنے ڈالتے ہو، اس کے افسردے سے یہ سب بن جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے جیتا جاگتا تمہارے سامنے انسان آ جاتا ہے، افلاطون اور ارسطو بن جاتے ہیں. تو یہ امر الہی ہے، قرآن اس کو امر سے تعبیر کرتا ہے، امر الہی ہے. ان سب چیزوں میں کیا اس کے سوا کسی اور کا تصرف دیکھتے ہو؟ یعنی نظر آ گیا ہے کہ اس قانون قدرت کا کوئی اور منبع ہے، یہ کہیں اور سے صادر ہو رہا ہے. تمہاری ساری سائنس، تمہاری ساری تحقیق قانون قدرت پر کھڑی ہو گئی ہے نا. لیکن قانون قدرت کیا آپ اپنا خالق ہے؟ کسی اور کا تصرف اس میں دیکھتے ہو؟ ہرگز نہیں. تم بھی جانتے ہو کہ تنہا اللہ ہے جو دانے اور گٹھلی سے لے کر پوری کائنات پر بلا شرکت غیر حکومت کر رہا ہے. یعنی ایک ہی ہستی کا تصور آتا ہے. اللہ تو ایک نام ہے نا. عربوں کے ہاں یہ چونکہ نام مستعمل تھا، قرآن نے اسی کو اختیار کر لیا. عبرانی میں ایل تھا، اسی کو اختیار کر لیا. فارسی میں قرآن نازل ہوتا تو خدا تھا، اسی کو اختیار کر لیا جاتا. چنانچہ یہ واضح بھی کر دیا ہے کہ اچھا نام ہے اگر، اور تم نے رکھ لیا ہے میرے لیے، تو بس مجھے قبول ہے وہ نام. تنہا اللہ ہے جو دانے اور گٹھلی سے لے کر پوری کائنات پر بلا شرکت غیر حکومت کر رہا ہے. یعنی وہی تنہا ہے کہ جس نے خلق کیا ہے، وجود بخشا ہے، اور وہی تنہا ہے کہ جس کا امر کار فرما ہے. اس میں کسی دوسرے کو اگر ادنا اختیار بھی ہوتا اس میں کسی دوسرے کو اگر ادنا اختیار بھی ہوتا تو ان میں سے کوئی چیز نہ وجود پذیر ہو سکتی تھی اور نہ بروئے کار آ سکتی تھی. کیونکہ جب دو اختیارات باہم عمل کریں گے تو لازماً متصادم ہو جائیں گے. ہم اس سے مختلف کسی چیز سے واقف نہیں. چنانچہ لازماً یہ ہو جاتا. تو ارشاد فرمایا کہ ایک ہی قانون زمین سے آسمان کی وسعتوں تک، اور اب تم نے نوری سالوں کے فاصلے دریافت کر لیے، وہاں تک تمہارا ضمیر گواہی دے رہا ہے ایک ہی قانون کار فرما ہے. اس لیے کہ ایک ہی اللہ ہے جس کا امر اس پوری کائنات میں کار فرما ہے. ان اللہ فالق الحب والنبا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. یعنی وہاں نکالتا ہے فعل استعمال کیا ہے، یہاں نکالنے والا ہے، یہاں اس میں صفت استعمال کیا ہے. مردے سے زندے کو نکالنے کے لیے فعل استعمال ہوا ہے، یہ نوٹ ہے اس پر. اس سے مقصود تصویر حال ہے. کیوں استعمال کیا ہے؟ اس سے مقصود تصویر حال ہے، یعنی تاکہ جس وقت یہ عمل ہو رہا ہے تو ہمارے سامنے اس کی تصویر آ جائے. لیکن زندہ سے مردہ کو نکالنے کے لیے فاعل کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. یعنی وہاں کیا استعمال کیا ہے؟ فعل. تو مقصود یہ ہے کہ یہ دیکھو جیسے کسی کو متوجہ کیا جا رہا ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. لیکن مردہ کو زندہ سے نکالنے کے لیے نکالتا نہیں کہا، نکالنے والا ہے. لیکن زندہ سے مردہ کو نکالنے کے لیے فاعل کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، جس میں عزم اور فیصلے کا مفہوم بھی شامل ہو گیا. یعنی جس وقت فاعل کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے. اگر صرف تنہا فعل استعمال کیا جائے تو محض واقعے کا بیان ہوگا یا ارادے کا بیان ہوگا، معاف کیجیے. لیکن اس میں عزم اور فیصلے کا مفہوم بھی شامل ہو گیا ہے. مدعا یہ ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے، خدا زندگی کو موت میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی جس وقت زندہ کو مردہ سے نکالنے کا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو کون نہیں چاہے گا. لیکن جس وقت وہ موت دے رہا ہوتا ہے، یعنی جس وقت مردے کو نکال رہا ہوتا ہے، زندگی کو ختم کر رہا ہوتا ہے، تو پھر تو ہر ایک مزاحمت کرے گا نا. یعنی اگر بس میں ہو تو مرنے والا بھی کرے، پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی کریں. اور اس وقت اگر یہ خبر لوگوں کو پہنچا دی جائے، عالمی سطح پر پہنچا دی جائے کہ ایک ایسا طریقہ دریافت ہو گیا ہے
کہ تم اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی محبوب کو جانے سے روک سکتے ہو، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ سارے کام بند ہو جائیں گے۔ وہی تنہا خبر ہوگی جو دنیا کے ہر اخبار کی شہ سرخی ہوگی، سارے نیٹ ورک اسی کو نشر کر رہے ہوں گے، اور سارے انسان بےتاب ہو کر اسی کا نتیجہ دیکھنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوں گے، اور ہر ایک چاہے گا کہ وہ کر گزرے۔ اب کوئی بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مدعا یہ ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے، خدا زندگی کو موت میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی چاہے یا نہ چاہے، یعنی ہزار چاہے اس کے باوجود بھی اس کا یہ قانون ایسا اٹل ہے کہ زندگی حاصل ہو جانے کے بعد کسی جاندار کو زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ زندگی جب حاصل ہو جاتی ہے تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ زندگی۔ اگر آپ دیکھیے کہ انسان کے حقوق کی جو دستاویزات تیار کیے جاتی ہیں ان میں پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جان کی حفاظت کا حق۔ انسان سب سے بڑھ کر اسی کو محبوب سمجھتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع میں انسانی حقوق سے متعلق وہ بنیادی جملہ، وہ لافانی جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبرو ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس میں بھی یہی ترتیب۔ اس کا یہ قانون ایسا اٹل ہے کہ زندگی حاصل ہو جانے کے بعد کسی جاندار کو زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی، مگر خدا کا فیصلہ نافذ ہو کے رہتا ہے، اور وہ اپنی یہ محبوب ترین چیز بھی اس کے حوالے کر دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ یعنی اس موقع کے اوپر جس کی جان ہے وہ بھی چاہے یا نہ چاہے حوالے کر دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ موت اور زندگی کا یہ قانون جس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے، یعنی یہ ظاہر ہے کہ یہ روز ہو رہا ہے، ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں، ہر شہر میں سینکڑوں جنازے روزانہ اٹھتے ہیں، اور کبھی کبھی کیونکہ لوگ متوجہ نہیں ہوتے، محلے محلے میں قریب کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، شہر بھر متوجہ نہیں ہوتا، پوری بستیاں متوجہ نہیں ہوتی، عالمی سطح پر توجہ نہیں ہوتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ کبھی کبھی موت کو اس بڑے پیمانے پر واقع کر دیتا ہے کہ ساری دنیا متوجہ ہو جائے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ لوگ دیکھیں کہ خاتمہ کہاں ہے، کہاں پہنچنے والے ہیں۔ موت اور زندگی کا یہ قانون جس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے، استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، آم کی بے جان گٹھلی اور گیہوں کے بے جان دانے سے ہرا بھرا درخت اور لہلہاتا ہوا پودا پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اسی سرسبز و شاداب درخت اور لہلہاتے ہوئے پودے پر زردی، خشکی اور مردنی طاری ہونی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی مشاہدہ ہم انسانوں اور حیوانوں میں کرتے ہیں، یہاں تک کہ قوموں اور ملتوں کے اندر بھی موت اور زندگی، عروج اور زوال کی یہی داستان برابر دہرائی جا رہی ہے۔ یعنی درختوں میں یہ، جانوروں میں یہ، انسانوں میں یہ، اور پھر قوموں میں بھی وہ پیدا ہوتی ہیں، عروج کو پہنچتی ہیں، بعض اوقات سینکڑوں، بعض اوقات ہزاروں سال تک دنیا میں اپنے عروج کے کرشمے دکھاتی ہیں، اور پھر ایک دن زوال آشنا ہو جاتی ہے۔ موت اور زندگی، عروج اور زوال کی یہی داستان برابر دہرائی جا رہی ہے۔ ایک قوم پردہ عدم سے نکلتی ہے، ساری دنیا پر چھا جاتی ہے، اور پھر وہی قوم ایک دن آتا ہے کہ پردہ عدم میں جا چھپتی ہے۔ اب ہم صرف تاریخ میں پڑھتے ہیں، روما، عروج و زوال کی داستان، بابل کی سلطنتیں، فرائنا کا اقتدار، اب صرف تاریخ میں پڑھتے ہیں، پردہ عدم میں جا چھپتی ہے۔ موت اور زندگی کے اس قانون سے کسی کے لیے مفر نہیں۔ اگر خدا کے سوا کسی اور کا بھی اس کائنات میں مالکانہ و خود مختارانہ تصرف ہے، یعنی کسی اور کو بھی کوئی خود مختاری حاصل ہے، کوئی اور بھی کسی ایک گوشے ہی کا مالک ہے، تو کسی ایک گوشے ہی میں وہ اس قانون کو باطل کیوں نہیں کر دیتا؟ یعنی کسی کو اگر کوئی خدائی میں شریک ہے، اگر کوئی داتا ہے، اگر کوئی مشکل کشا ہے، تو کہیں تو اپنا تصرف دکھائے، اس قانون کو باطل کیوں نہیں کر دیتا؟ اور اگر خدا سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ سب کچھ مجرد مادے یا کسی اندھی بحری طاقت کا بروز ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے،
کوئی خدا نہیں ہے، یہ محض مادے اور کوئی اندھی بحری قانون کی طاقت ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ بروز قائم و دائم رہے، نہ اس میں کبھی انقطاع ہو، نہ اس کے رخ میں کوئی تبدیلی واقع ہو، نہ اس پر کوئی تغیر طاری ہو۔ اگر یہ آپ سے آپ تھا تو پھر یہ قانون فنا کیا ہے جو اس کے اوپر طاری ہو گیا ہے؟ اگر یہ بروز آپ سے آپ ہو سکتا تھا تو آپ سے آپ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کیسے کر دیتا ہے؟ کون ہے کہ جو اپنے آپ کو خود مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ تو اصل میں یہ قانون نہیں ہے، اس کے پیچھے اس قانون بنانے والے کا امر ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس سے ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، ان کرشموں کا ظہور ہوتا ہے جن کو تم عجائب کی طرح دیکھتے ہو، اور اس کا امر ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکال لانے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، ذالکم اللہ فانا توفکون۔ تو کہاں پھرے جاتے ہو؟ یعنی اس پروردگار، اس قدرت اور اس شان کو دیکھنے کے بعد کبھی یہ کہتے ہو کہ یہ قدرت کا اندھا بہرا قانون ہے، آپ سے آپ چیزوں کو وجود پذیر کر رہا ہے، اور کبھی یہ کہتے ہو کہ اس میں فلاں کو یہ اقتدار حاصل ہے اور یہ اختیار حاصل ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہاں پھرے جاتے ہو؟ کیوں تمہارے باطن اور تمہارے ظاہر پر اس حقیقت کا انکشاف نہیں ہوتا کہ تم ایک مخلوق ہو اور وہ تمہارا تنہا خالق ہے، وہی زمین کا بادشاہ، وہی تنہا معبود، سارا خلق اسی کا اور سارا امر اسی کا؟ کہاں پھرے جاتے ہو؟ ارشاد ہوا فارق الاصباح، وہی صبح نکالنے والا ہے، یعنی ذرا اس کی شانیں تو دیکھو، وہی صبح نکالنے والا ہے۔ پیچھے بیان کیا تھا نا کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی صبح نکالنے والا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكْنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، رات کو سکون کی چیز اسی نے بنایا ہے اور سورج اور چاند ایک حساب سے رکھے ہیں۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کا اسلوب، وہ اس طرح اس کائنات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ پیش پا افتادہ حقیقتیں ہیں، سب سورج روز طلوع ہوتا ہے، اس کی شانیں، اس کی حدت، اس کا ہماری زندگی سے تعلق ہر شخص کو معلوم ہے، لیکن چونکہ روزمرہ کی چیز ہے تو اس لیے انسان نہیں دیکھتا کہ یہ کیا بڑا معجزہ ہے جو ہو رہا ہے، یہ سب ہے کیا۔ تو یہ جو پیچھے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ہے اللہ تو کہاں پھرے جاتے ہو، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی خدا کی یہ شانیں دیکھتے ہو اور اس کے باوجود اس کے شرکا بنانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہو، کہاں پھرے جاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شانیں اور یہ کمالات دیکھتے ہو اور پھر اس کے بعد پلٹ جاتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو یہ لکھا کہ یہ در حقیقت دانے اور گٹھلی پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی صبح نکالنے والا ہے، یعنی جو زمین کے اندر دفن ہونے والے دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر درخت اور سبزہ پیدا کرتا ہے۔ زمین پر اس کی یہ شانیں دیکھیں، اس کی شانیں آسمان میں بھی دیکھو، وہی پردہ شب کو چاک کر کے اس کے اندر سے صبح کو نمودار کرنے والا بھی ہے، وہی یہ بھی کرتا ہے۔ رات کو سکون کی چیز اسی نے بنایا ہے۔ جعل اللیل سکنا، اس پر روٹ ہے، اس سے یہ اشارہ خود بخود نکلا کہ رات انسان کے لیے راحت و سکون کا بستر اسی لیے بچھاتی ہے کہ اس کے بعد صبح ہونی ہے جس میں اسے معاش اور معیشت کی سرگرمیوں میں مصروف ہو جانا ہے۔ یعنی تمہارے اندر اگر آرام کی ضرورت اور اس کا تقاضا رکھا ہے تو دیکھو پوری کائنات اس مقصد کے لیے صبح اور رات کی گردش پیدا کر رہی ہے، یعنی وہ سکون کا وقت فراہم کرتی ہے جس میں تم سو سکو اور اپنی قوتیں بحال کر سکو، اور پھر وہ صبح جو تمہاری سرگرمیوں کا میدان تمہارے لیے کھولتی ہے۔ سورج اور چاند ایک حساب سے رکھے ہیں، یعنی ان کے لیے ایک ضابطہ اور ایک نظام الاوقات مقرر کیا ہے جس سے وہ آسمان میں ہوتے ہوئے زمین والوں کے لیے موسم پیدا کرتے اور دن، مہینے اور سال معین کرتے ہیں۔ یعنی وہ آسمان پر ہیں، کیا تعلق ہے ان کا ہمارے ساتھ؟ لاکھوں میل کے فاصلے، نوری سالوں کے فاصلے، اور وہ سب ہماری زمین پر مؤثر ہو رہے ہیں
وہ ہمارے لیے موسم پیدا کر رہے ہیں اور ہمارے لیے حساب، راستے، وقت دیکھنے کے ذرائع بن گئے ہیں، یہ سب نظام الاوقات اسی کا مقرر کرتا ہے۔ یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ میں نے لکھا ہے جملہ اس طریقے سے آیا ہے گویا عقل سلیم کے ساتھ اس کائنات پر غور کرنے والے ہر دل کی صدا ہے جو بے اختیار زبان پر آ گئی ہے۔ یعنی جملہ اس موقع پر آیا ہے کہ وہ سب بات پیچھے ہو گئی تو گویا خود اس کائنات نے پکار کر کہہ دیا ہے، ہر انسان نے پکار کر کہہ دیا ہے کہ یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔